السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من انذر معسرا او وضع له اظلہ اللہ یوم القیامہ تحت ظل عرشہ لا ظل الا ظلہ، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من انذر معسرا، جب کوئی آدمی کسی قرضدار کو مہلت دیتا ہے، او وضع له، یا اسے درگزر کر دیتا ہے، اظلہ اللہ له یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالی کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس روایت کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی قرضدار کو، کسی مقروض کو اس کی قرض کی ادائیگی کے معاملہ میں مہلت دیتا ہے، تھوڑا وقت دے دیتا ہے، او وضع له، یا اسے درگزر کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ معاشرے اور سماج کے اندر جہاں ایک بستی آباد ہوتی ہے، جہاں ایک کنبہ و خاندان ہوتا ہے، جہاں لوگ بستے رہتے اور سہتے ہیں، اور بہت طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی انسان مجبور ہو جاتا ہے اور کسی بندہ سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، وہ اسے قرض دیتا ہے، اسی قرض کے بارے میں، اسی لین دین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرض کی ادائیگی میں مقروض کو مہلت دیا، اسے چھوٹ دے دیا، تھوڑا وقفہ دے دیا، قرض کے اصولی میں نرمی برتا، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، جس نے آپ سے قرض لیا ہے وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، جس وقت اس نے آپ سے قرض لیا تھا ان کا کاروبار چل رہا تھا، لین دین کا معاملہ تھا، لیکن اچانک اس کا کاروبار تہبالہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ بیچارے غریب سے غریب تر ہو گئے، اس نے آپ سے قرض لیا۔ اگر ایسی صورتحال میں آپ معاف کر دیتے ہیں، اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، اللہ کے رسول او وضع له، اگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اور جس اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک انسان میدان محشر میں پسینہ میں شرابور ہوگا، گناہوں کے مطابق پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ کے محتاج ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ قرض کسی مجبوری کا نام ہے، لیکن بسا اوقات کچھ قرض خواہ ایسے ہوتا ہے جو قرض کو پیشہ بنا لیتا ہے، جو قرض اس لیے لیتا ہے تاکہ وہ اسے ٹال مٹول کرے، تاکہ قرض کی ادائیگی میں بہانہ بازی کرے۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے کوئی مقام نہیں، ایسے لوگوں کو چھوٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، چونکہ وہ بلا وجہ قرض کے اندر تاخیر کرتا ہے۔ اگر اس کے بعد واقعی مجبوری ہے تو آپ اس سے درگزر کر دیں، اسے مہلت در مہلت دیں، قرض کی ادائیگی میں آپ چھوٹ دے دیں، یقین اللہ کے آپ کا مقام بڑھے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر قرض کا معاملہ ہو سکتا ہے، آپ صاحب معاملہ ہے اور وہ بیچارہ مقبوض، اس کے حالات کو آپ جانتے ہیں، تو آپ اسے قرض کی ادائیگی میں چھوٹ دے دیں، اور اگر آپ اسے معاف کر دیں گے تو یہ اور اولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام بلند ہوگا۔ اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سنی حدیث کے پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔